اور قسم ہے ستارے کی جب وہ غائب ہو جائے۔ پیچھے بہت سی قسمیں ذکر ہوئیں اور ہم بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ قسم ایک تو تاکید کلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جس چیز پر قسم کھائی گئی وہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے، ایک قسم اور ایک مقسم علیہ، یا قسم اور جواب قسم، یعنی جواب قسم کی مقسم علیہ کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہے، اور دوسرا خود اس چیز کی جس کی قسم کھائی جا رہی جو اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ وہ قسمیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کو متوجہ کرے اپنی ان مخلوقات کی عظمت اور ان کی ہیبت کی طرف، کہ یہ مخلوقات اتنی عظیم ہیں تو ان کا خالق کتنا عظیم ہے جو ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اب والنجم قسم ہے ستارے کی، النجم پر جو الف لام ہے یا تو یہ برائے عہد جس میں ایک شے متعین ہوتی ہے اور اشارہ ثریا ستارے کی طرف ہے، یعنی اہل عرب ان نجم سے بعض اوقات ثریا ستارہ مراد لیتے تھے جو بہت ہی بلندی پر اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہے اور اللہ اس کا خالق ہے، تو پھر خالق کتنا عظیم ہوگا۔ یعنی اس قسم کے ذریعے متوجہ کرنا مقصود ہے خالق کی طرف۔ جب یہ مخلوق اتنی عظیم ہے تو خالق کتنا عظیم ہوگا۔ ثریا ستارہ اور اس کا غروب ہونا، یعنی ستارے کے غروب ہونے کا اشارہ دیا اس آیت کریمہ میں۔ اس سے کیا مقصود ہے؟ اتنا بڑا ستارہ، اتنا روشن ستارہ، چمکدار ستارہ، مگر وہ بھی غروب ہو جاتا ہے تو مانا اللہ کا امر غالب ہے۔ وہ ستارہ جو کچھ وقت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا مگر وہ اللہ کے امر سے غروب ہو جاتا ہے۔ تو اس میں دو چیزیں بتانا مقصود ہے، ایک اللہ اپنے امر پر غالب ہے، مجال ہے کہ وہ ستارہ غروب ہونے میں ایک لمحہ کی تاخیر کرے تو واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے ہر امر پر غالب ہے۔ اور دوسرا اس ستارے کی فرما برداری، اتنی بڑی مخلوق اور جو اللہ پاک کا نظام ہے اس نظام کے مطابق، اس وقت کے مطابق، اس میعاد کے مطابق وہ طلوع بھی ہوتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے، اللہ کے امر کی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ دو چیزیں بتانا مقصود ہے، یہ ثریا ستارہ اتنی عظیم مخلوق مگر اللہ کے امر سے غروب ہوتا ہے تو اللہ ہر شے پر قادر ہے، اپنے ہر امر پر غالب ہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور دوسرا وہ مخلوق جو غروب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے مقررہ نظام کے تحت، تو اللہ تعالیٰ کی کتنی فرما بردار ہے کہ طلوع و غروب میں ایک لمحے کی تاخیر یا تقدیم نہیں ہوتی، پوری مخلوق اللہ کے امر کے نیچے مقہور اور محدود اور پابند ہے۔